اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بارہا بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے توفیق دی اور ہم یہ کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ اعراب کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ اعراب میں ہم لوگوں نے واحد، مذکر اور مؤنث اس کے اعراب پڑھ لیے تھے، پھر اس کے بعد مثنیٰ کے، مذکر اور مؤنث ان کے بھی اعراب پڑھ لیے تھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے جمع سالم مذکر اسماء کے اعراب۔ تو آج ہم شروع کریں گے جمع سالم مذکر اسماء کے اعراب۔ جمع سالم، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم لوگوں نے جمع سالم کا باقاعدہ ایک لیکچر کیا تھا اور ہم نے اس میں پڑھا تھا جمع سالم جو ہے وہ کیسے بنتی ہے۔ آج ہم لوگ جمع سالم جو ہے اس کے بارے میں لکھیں گے اور یہ مذکر کے جو اسماء ہیں ان کے اعراب لگائیں گے۔ اب اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں مؤمنون۔ یہ ہمارے پاس جمع سالم مذکر ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب یہ واحد سے جمع میں آیا ہے تو اس کی یہ جو حالت ہے یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے۔ اب اس کے اوپر جو قاعدہ اپلائی ہوگا وہ قاعدہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیں کہ قاعدہ کیا ہے۔ قاعدہ اصل میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کو نصب میں لے کر جائیں گے اور جر میں لے کر جائیں گے تو اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، واو کو یا میں چینج کر دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں تو جس وقت نصب کی بات ہوگی اور جر کی بات ہوگی تو ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ واو کو چینج کر دیتے ہیں، واو کو تبدیل کرتے ہیں کس کے ساتھ، یا کے ساتھ، یا کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھیں مؤمنون ہے نا، تو جس وقت ہم لوگ اس کو کریں گے اور اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے، ایک تو اس کو یا کے ساتھ اس کو چینج کرتے ہیں اور اس سے جو پیچھے والا جو حرف ہوتا ہے ایک تو اس میں یہ تبدیلی ہے، اور دوسری تبدیلی یہ ہے کہ جو یا سے پیچھے والا حرف ہوگا اس کو ہم نے زیر کی علامت دینی ہے، یعنی یا سے قبل کر لیں، یا سے قبل حرف پر زیر کی علامت لگائیں۔ یہ ہمارے پاس رول ہے، یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے جب ہم نے جمع سالم مذکر کے اسماء کے اعراب لگانے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں مؤمنون، یہ حالت رفع میں ہے، اور اب ہم مؤمنین، اور جر میں بھی سیم یہی ہوگا مؤمنین۔
صرف دیکھ لیں اب آپ لوگ، جمع سالم مذکر ہمارے پاس ہے مؤمنون، یہ جو واو ہے اس کو ہم یا میں چینج کریں گے، اور یا سے پہلے ہم نے جو زیر کی علامت ہے اس سے قبل جو حرف ہے اس کے اوپر ہم لوگ کس کی علامت دیں گے؟ زیر کی علامت دیں گے۔ تو اس طرح سے جمع سالم مذکر اسماء کے جو اعراب ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بھی اگزامپل ہم لوگ اس کی لے لیتے ہیں، دیکھیں ذاکرون، ذاکرون، جب ہم لوگ اس کے نصب اور اس کے جر جس وقت ہم لوگ بنائیں گے تو دیکھیں ذاکی رینا، ذاکی رینا، تو اس طریقے سے جمع سالم مذکر اسماء کے جو اعراب ہیں وہ ہم لوگ لگاتے ہیں۔ تو یہ اب آپ لوگوں نے قاعدہ یاد رکھنا ہے، جمع سالم مذکر اسماء کے اعراب ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس وقت ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم لوگ یہ بات کریں گے اور ہم لوگ یہ پوچھیں گے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، یہ حالت جر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ساؤنڈ، جیسے کہ ہم لوگوں نے جب مثنیٰ جس وقت بنایا تھا اور اس وقت ہم لوگوں نے اس کی ساؤنڈ بنائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے جمع سالم مذکر کے اندر دیکھیں ساؤنڈ بن رہی ہے اونا، یعنی مؤمنون، اونا کی آواز آ رہی ہے، اور آگے مؤمنین، اینا، یعنی اونا اور اینا کی آواز آئے گی۔ پھر آپ لوگ ذرا دیکھ لیں، جیسے دیکھیں کافرون، کافرین، کافرین، تو یہ اس کی ساؤنڈ جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، جمع سالم مؤنث اسماء کے جو اعراب ہیں وہ ہم لوگ کس طرح سے بناتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا قاعدہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اب ہم اسے بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ ذرا دیکھیں، جمع سالم جو مؤنث ہیں اسماء کے اعراب وہ کیسے ہم لوگ کریں گے۔ تو آپ لوگ دیکھیں، ہم لوگ مسلم سے ہی کر رہے ہیں، اور مسلم کی جو مؤنث ہے وہ مسلمہ ہے، اور جب ہم اس کا جمع سالم مؤنث بناتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے مسلمات۔ اچھا، اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جمع سالم مؤنث اسماء کے جو اعراب ہیں ان کا قاعدہ کیا ہے؟ رفع بنانے کا، نصب بنانے کا اور جر بنانے کا کیا ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم لوگ جمع سالم مؤنث کے اندر ہم لوگ تنوین کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، رفع کے اندر دو پیش آخر کے اوپر ہم لوگ لگا دیتے ہیں مسلماتن، اور نصب اور جر کے لیے ایک ہی کلیہ ہے اس کا کہ دونوں کے نیچے، یعنی جمع سالم مؤنث کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے نیچے زیر لگ جاتی ہے، یعنی یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مسلماتن، اور یہ جر میں بھی کیا ہوگا؟ مسلماتن۔ یہ اب آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے، اور یہ اسی کا قانون یہ ہے، جمع سالم مؤنث اسماء کے اعراب جب ہم لوگ لگاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رفع میں یہاں پہ ہم لوگ آخر پہ دو پیش دے دیتے ہیں تنوین، اور پھر اس کے بعد نصب اور جر کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دو زیر لگا دیتے ہیں، اور دونوں میں، نصب میں بھی اور جر میں بھی، یہ اس کا قاعدہ ہے اور یہی اس کا قانون ہے۔ تو یہ ہم نے جمع سالم مؤنث پڑھی، اس سے پہلے ہم نے جمع سالم مذکر پڑھی۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ہم یہاں پہ جمع مکسر جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کے
एराब। अच्छा, जमा मुकस्सर चाहे वो मुज़क्कर है चाहे वो मुअन्नस है, उसका जो तरीक़ाकार है वो वैसे ही है जैसे हम लोगों ने वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस के बनाए थे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें, जैसे अर्राजुल था हमारे पास, यानी राजुल था, वाहिद था, और जब हमने उसकी जमा मुकस्सर बनाई थी तो वो आई थी रिजालुन, रिजालुन, और ये हमारे पास हालते रफ़ा में है। फिर उसके बाद आगे नसब होगा, फिर उसके बाद जर जो है वो भी बताएंगे हम, रिजालुन, फिर उसके बाद रिजालन, दो ज़बर के साथ, लेकिन साथ अलिफ का इजाफा भी आएगा। फिर उसके बाद रिजालिन, ये है जमा मुकस्सर मुज़क्कर बनाने का। अब मुअन्नस का भी देखिए अगर आप लोग, तो इमरा यानी औरत, और जब हम उसकी जमा मुकस्सर बनाते हैं निसाउन। आप जरा देखें, निसाउन, दो पेश आ गए, यहां पे रफा में आ गया, नसब में क्या होगा, निसाअन, और जर में जिस वक्त हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, निसाइन। तो ये है जमा मुकस्सर मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा के इराब लगाने का तरीका। सेम वही है जो हम लोगों ने वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ किया था। अब टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आप लोगों को एक बात बतानी है और एक नोट है, बहुत अहम है, वो आप लोग देख लें। वो क्या है? नोट बहुत अहम है। पहले मैं आपको आसानी के साथ बताता हूं, फिर बारी बारी सबका बता देता हूं। जब हम लोगों ने एराब लिखे तो जिन अस्मा के आखिर पर तनवीन आती है, दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर, जब हम उन अस्मा के ऊपर अल दाखिल करते हैं, पहले वो नकीरा होते हैं, और जब हमने उनको मारफा बनाना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले था, देख लें, अर्रजुलुन था ना, जब हम इसके ऊपर अल दाखिल करेंगे, क्या दाखिल करेंगे? अल दाखिल करेंगे, तो ये बात याद रखें, अल दाखिल किया तो ये आखिर पे जो दो तनवीन है ना, उनमें से सिर्फ एक जो है ना हरकत वो रह जाएगी, डबल हरकत खत्म हो जाएगी और सिंगल हरकत रह जाएगी। अर्रजुलु, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? अर्रजुलु। फिर जब हम लोग आगे ये इसकी हालते रफा है, नसब और हालते जर, तो जब हम ये राजुलन था ना हमारे पास पीछे जब हमने पढ़ा था, जब हम इसके ऊपर अल दाखिल करेंगे तो देखें, अल दाखिल किया यहां पे, अर्रजुला, ये जो अलिफ है ना ये खत्म हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, अलिफ खत्म हो जाएगा, और ये जो दो ज़बर थी वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? एक हरकत वो रह, सिंगल हरकत जो है वो रह जाती है। वो जरा देखें, अर्रजुला। और जिस वक्त हम लोग आगे बात करेंगे तो वो हमारे पास इसी तरीके से फिर बन जाएंगे अर्रजुली। देखें, इनके आखिर पे हमारे पास तनवीन थी, और वो जिस वक्त हम लोगों ने अल लगा दिया
تو وہ تنوین جو تھی وہ سنگل حرکت میں آ گئی، یعنی یہ اگر دو پیش تھیں تو سنگل پیش میں، اور اگر دو زبر میں تھیں تو ایک زبر کے اندر، اگر دو زیر تھی تو ایک زیر کے اندر آ گئی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، کسی بھی اسم کے اوپر کبھی بھی ال اور آگے تنوین اکٹھی نہیں آ سکتی۔ کسی بھی ایک اسم کے اوپر ال اور تنوین یہ اکٹھی کبھی بھی نہیں۔ تنوین آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں، پھر اس کو ریوائز کر دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں کہ ریوائز کسے کہتے ہیں، یہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین ہم لوگ کہتے ہیں دو زبر کو، دو پیش کو اور دو زیر کو ہم لوگ تنوین کہتے ہیں۔ تو کسی بھی اسم کے اوپر ال اور تنوین ایٹ اے ٹائم ایک ہی مرتبہ کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ یہ بات اب آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور یہی چیز آپ لوگوں کو بتانی تھی۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس واحد مذکر یا مؤنث، پھر اس کے بعد جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر مذکر اور مؤنث، ان کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ یہ اب آپ لوگ دیکھ بھی لیجیے، آسانی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جن اسماء کے آخر پر اگر ہمارے پاس ڈبل حرکت ہوگی، جب ال لگائیں گے تو وہ ہمارے پاس سنگل حرکت رہ جائے گی۔ یہ اس کا قاعدہ تھا، یہ اس کا قانون تھا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے مزید بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے اور ہم اس کورس کو اپنی منزل تک ہم لوگ پہنچائیں۔ صدق اللہ العظیم۔